السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، ناظرین کرام، آج کے درس میں ان لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام لے کر کے آیا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، ہمیں گناہوں کی عادت ہو گئی ہے اور یہ گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک قیمتی نصیحت میں بتانا چاہتا ہوں، اور جو انسان اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ انسان گناہوں کو ہر حال میں چھوڑ دے گا اور ایک متقی شخص ہو جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ اتنی قیمتی نصیحت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نصیحت کیا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا گنہگار، بہت ہی بڑا مجرم ابراہیم بن ادہم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شیخ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، اور میرے رگ رگ کے اندر گناہ کی عادت گھسی ہوئی ہے اور میں گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، اے شخص، جب تمہارا ارادہ ہو گناہ کرنے کا، جب تمہاری خواہش ہو گناہ کو انجام دینے کا، تو تم یہ سوچ لینا کہ اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ اس انسان نے کہا کہ اے شیخ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا، کھانا پینا نہیں کھاؤں گا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو لیکن اس کا حکم نہیں مانتے ہو۔ اس انسان نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری نصیحت کیجیے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، دیکھو، جب تمہارے دل میں برائی کا ارادہ ہو، جب تم برائی کو انجام دینے لگو تو اس وقت تم اللہ کی زمین سے باہر چلے جانا، اللہ کے زمین پر نہیں رہنا۔ اس انسان نے کہا کہ شیخ، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، میں اللہ کے زمین پر نہیں رہوں گا تو پھر کہاں رہوں گا؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، پھر یہ کتنی بری اور قبیح بات ہے کہ تم اللہ کا رزق بھی کھاؤ، اللہ کے زمین میں بھی رہو، اور پھر تم گناہوں کو بھی انجام دو۔ اس انسان نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے شیخ، کوئی اور تیسری نصیحت کیجیے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کا شوق پیدا ہو، جب تمہارا دل یہ کرے کہ میں گناہ کروں، تو تم ایسا کرنا کہ اللہ کی نظر سے چھپ کر کے اس گناہ کو انجام دینا۔ اس انسان نے کہا کہ شیخ، یہ تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ میں اللہ کی نگاہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ وہ تو ذرے ذرے سے بھی واقف ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین تو کالی رات میں کالی چیونٹی کو کالے پتھر پر بھی دیکھ لیتا ہے، میں بھلا اللہ کی نظر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اے میرے بھائی، پھر یہ کتنی بری اور قبیح بات ہے کہ تم اللہ کا رزق کھاؤ، اللہ کے زمین میں رہو، اور پھر اللہ کی آنکھوں کے سامنے میں تم برائیوں کو انجام دو۔ اس انسان نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی مجھے چوتھی نصیحت کیجیے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اے میرے بھائی، جب تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کا شوق پیدا ہو، جب تمہارا ارادہ ہو کہ میں گناہوں کو انجام دوں، تو تم ایسا کرنا کہ جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو تم اس سے کہنا کہ ذرا رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ذرا توبہ استغفار کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، تب میری روح قبض کرنا۔ اس انسان نے کہا، بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ فرشتے کو روکا جا سکے؟ وہ میری بات نہ سنے گا، میں اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، ذرا سوچو، اگر برائیوں کو انجام دیتے دیتے تمہاری موت آ گئی تو؟ ان چار نصیحتوں کو سننے کے بعد اس انسان نے زندگی میں پھر کبھی برائی نہیں کی اور وہ اللہ والا انسان ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی انسان ان چار باتوں کو یاد رکھ لے، چار باتوں کو اگر سوچ لے گناہوں کو انجام دینے سے پہلے، تو وہ کبھی بھی گناہوں کو انجام نہیں دے گا۔